محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ونس اگین شیخ بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جی تو دوستو، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی حیران کن اور حقیقت میں مبنی ایک واقعہ لے کے آیا ہوں، جس کو سن کر یقین کرے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ سبحان اللہ کی تسبیح لازمی کریں گے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جی تو دوستو، یہ واقعہ ہے عراق کے بادشاہ ملک فیصل اول کا، جو کہ ایک رات گہری نیند میں سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کوئی آدمی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی ہیں جو کہ دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ دوستو، جب عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے لیکن اس پر توجہ نہیں دی، بالکل اسے اگنور کیا۔ دوسری رات جب وہ پھر سو رہے تھے تو یہی سیم الفاظ ان کے خواب میں پھر آئے، لیکن انہوں نے پھر اس بار اس کو اگنور کیا، اس پر توجہ نہ دی۔ تیسری رات دوستو، یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نوری السعید پاشا کو دکھائی دیے۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ بالکل حیران ہو گیا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ تو ان دونوں نے مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے نعشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا اور اعلان کروا دیا گیا کہ عید قرباء کے دن دونوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو کھولا جائے گا۔ دوستو، اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح دوستو، حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی اور دیگر ممالک، اسلامی ممالک سے شاہ عراق کے نام سے بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ لہذا دوستو، دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخر کار وہ بھی دن آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ دوستو، جب قبروں کو کھولا گیا تو ہو بہو اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی نمی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا، تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو نکالا گیا۔ دوستو، دونوں نعشوں کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ نعشوں کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال پہلے کے ہیں، بلکہ یوں گمان ہوتا تھا کہ انہیں وفات پہ مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ دوستو، سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ دوستو، ان کی آنکھوں میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والا ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر اور حکیم اس منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یقین کرے سچ ہے اور حق ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیخ ابھی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔